ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو کئی بار گزارش کی ہے کہ کیمرے کے آگے سے گزرنے والے بندے کو روکا کرو بات سمجھ آئی اتنی محنت کر کے 1.5 لاکھ کا ہم نے کیمرہ لیا صرف بیان ریکارڈ کرانے کے لیے آپ کے لیے بیان یہ 2 لاکھ کا ہے میرے لیے بیان یہ پوری دنیا کا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے بیان دنیا میں لوگ کہاں کہاں پہ سنتے ہیں جب اس بیان نیٹ پہ اپلوڈ ہونا ہے تو اس کو 10 منٹ میں سننے والی کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے تو اس لیے میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں کہ روکا کرو شاید تم بھی بول پڑا کرو تو بیٹھے رہتے ہو چپ کر کے یہ قوم نہیں سمجھتی ایسے جب تک ان کو ڈانٹ کرنا سمجھو سمجھ نہیں آتی بات میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ میں ہر بیان میں کہتا ہوں کہ میرے لیے المیہ یہ ہے کہ میرے شہر کے لوگ میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے سچی بات ہے میں نے آج کے آپ کے درس کے لیے 10 گھنٹے کا سفر کیا ہے آپ سمجھیں کہ مولانا صاحب 87 سے اٹھ کر آئے لیکن میں دوائی بھی کھا رہا ہوں گولیاں بھی کھا رہا ہوں ساتھ اپنے سفر بھی جاری رکھتا ہوں 10 گھنٹے کا میں نے سفر کیا صرف آج کے درس حدیث کو ناغہ نہ کرنے کے لیے کل میں نے 3 جلسے پھر کرنے ہیں زور کے بعد تلگنگ ہے پھر مغرب کو بنڈی ہے پھر رات کو پھر بنڈی ہے آپ بتائیں گے اتنی دور سے آنا پھر جانا لیکن آپ کے ذہن میں یہ کہ مولوی صاحب 87 آئے میں اس لیے کہ ابھی مذاق میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی کرایہ بھی نہیں دیتا ابھی 87 آیا اتنی پتہ 15,000 کا پیٹرول ساڑھ گیا ہے یہ میں ترغیب اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ مجھے کرایہ دیں اللہ اس دن سے پہلے موت دے دے جب انسان دین کو دنیا کے لیے استعمال کرے یہ میں کبھی اس لیے بات کہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو کہ میں کتنی محنت کرتا ہوں آپ کے لیے گزشتہ ماہ میں مکہ مکرمہ میں تھا دارالعلوم دیوبند کے محتمل میں دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کی بات نہیں کرتا دارالعلوم دیوبند کے محتمل مفتی ابوالقاسم نعمانی دعوت برکات کو فرمانے لگے کہ مولانا ہماری آپ سے ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے لیکن آپ کی زیارت روزانہ ہوتی ہے
میں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے اپنے جیب سے موبائل نکالا اور فرمایا کہ واٹس ایپ پہ روزانہ تمہارا ایک بیان سنتا ہوں۔ یہ میں دارالدیوبند کے محتمم کی بات کر رہا ہوں، طالب علم کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو سمجھ تب آنی ہے جب ہمارا جنازہ اٹھنا ہے، پورے ملک کے لوگ نے جنازے میں آنا ہے، پھر آپ نے کہنا ہمیں تو احساس ہی نہیں تھا یہ ہوا گیا ہے۔ تو میں کبھی کبھی باتیں سے احساس دلاتا رہتا ہوں کہ اللہ کرے آپ اس بات کو سمجھیں۔ اب اتنی تقریر مجھے کیوں کرنی پڑی ہے؟ صرف ایک بندہ 2 بار کا میرے سے آگے سے گزرا ہے اور پورے بیان کو پانی پھیر دیتا ہے۔ مجھے پھر باہر سے لوگ فون کرتے ہیں کہ مولانا آپ کی سیڑھیوں کا جو معیار ہے وہ بہت کمزور ہے۔ میں نے کہا اس میں میرا قصور نہیں ہے، میری قوم نہیں مانتی، میں کیا کروں؟ چلیں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دنوں سپی بلوچستان میرا جلسہ تھا، اس کا ایک کو بند رکھے، بالکل سادہ رکھے۔ سپی بلوچستان میرا جلسہ تھا اور کھلے گراؤنڈ کا جلسہ تھا۔ اس میں ایک صاحب نے مجھے ٹپ دی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خوش قسمتی ہے اسے مرید اچھے ملے، میری بدقسمتی ہے کہ مجھے مرید اچھے نہیں ملے۔ میں نے کہا میں کہتا ہوں دیکھیے گراؤنڈ میں میرا جلسہ ہے، آج یہ جلسہ کرسیوں پر ہوتا، اوپر ٹینٹ لگے ہوتے، 10 کیمرے لگے ہوتے، یہ بندہ 10,000 جب بیٹھ کے بیان سنتا، اس کی ریکارڈنگ ہائی لیول کی ہوتی، یہ بیان شخص جب سوشل میڈیا پہ جاتا تو دنیا کہتی بیان ہوا ہے۔ آپ دو سیڑ کے مجمع لاتے ہیں، وہ کھلے گراؤنڈ کے مجمع رکھ کے پھر ایک پورے جادو کا انداز بناتے۔ کھلے گراؤنڈ میں مجمع ہے، ٹینٹ لگے ہیں، بڑا اسٹیج سجا ہے، اس پر 10 کیمرے ہیں، وہ مٹر کٹ میں آتا ہے، 7 سیکٹری نے فائل پکڑی ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا مذہبی سکالر ہے۔ وہ پوری محنت کرتے ہیں میڈیا کے لیے، لیکن ہمیں میڈیا کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے درس حدیث کے لیے آج اس حدیث مبارک کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق معراج کے واقعے کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے اور زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کا سفر نبوت کے 11ویں سال رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو کرایا ہے۔ اقوال اور بھی ہیں لیکن راجح قول یہ ہے جو حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی نور اللہ مرقدہ نے سیرت المصطفیٰ میں تعریف فرمایا ہے۔ تو حدیث مبارک کا درس تو ہوتا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں اس ماہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں درس حدیث پیش کروں۔ اس درس حدیث میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا جو اللہ کے نبی نے خود فرمائی ہے اور نبی پاک نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ ایک چشمدید واقعہ میں بیان کرتا ہوں، اس کی شاید کوئی حیثیت نہ ہو۔ ایک چشمدید واقعہ اللہ کا نبی بیان فرمائے تو وہ ہمارا ایمان بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ مکرمہ بیت اللہ سے لے کے عرش معلیٰ تک کی مختصر وقت میں سیر کرائی ہے۔ حضور پاک کو معراج کے لیے اللہ نے بلایا ہے۔ معراج اللہ کے نبی کو کیوں کرایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، خدائی نظام یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کے لیے ذلت کی انتہا برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو پھر عزت کی انتہا عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے محبوب کو جس قدر امت نے برخراب کرنا چاہا کر لیا، جس قدر ستانا چاہا ستا لیا۔ اللہ کے نبی کو شیب ابی طالب میں بند کیا ہے۔ ابو لہب نے تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا کہہ کے بدگوئی کی ہے۔ ام جمیل نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں نے نبوت کی بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کو طلاق دی ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال بند کیا ہے۔ حضور طائف پہ گئے ہیں، اہل طائف نے نبوت کے پاؤں سے خون نکالا ہے۔ ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہم خار بیوی کا انتقال ہوا ہے۔ اہل مکہ جو نبوت کو ستا سکتے تھے ستایا ہے۔ اللہ کے نبی نے خدا کے دین کے لیے انتہا درجے کی ذلت برداشت کی ہے تو میرے خدا نے انتہا درجے کی عزت عطا کی ہے۔ اے میرے پیغمبر یہ فرش والے تجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، میں عرش پہ بلا کے ان کی نگاہ میں تمہیں عزیز کرنا چاہتا ہوں۔
تو جس قدر انسان ذلتیں برداشت کرتا ہے اسی قدر اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ خدائی نظام ہے۔ خدا نے محبوب کو عزت دینے کے لیے عرش معلیٰ تک کی سیر کرائی ہے۔ میرے نبی کو خدا نے جو سیر کرائی، اللہ مکہ سے چلایا اور بیت المقدس تک اپنے محبوب کو لے کر گئے ہیں۔ بیت المقدس تک میرے نبی نے 5 جگہ پہ راستے میں اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے سٹاپ کیے ہیں۔ جب حضور براق پہ بیٹھے ہیں تو براق کا پہلا سٹاپ یہ اللہ کے نبی کو لے کے براق مدینہ پہنچی ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا ہے حضور 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیجیے، اس جگہ پہ آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ وہاں سے چلے تو حضرت شعیب کی بستی مدین پہنچے ہیں، 2 رکعت آپ پڑھ لیجئے۔ وہاں سے چلے تو طور سینا پہنچے ہیں، یہاں 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ وہاں سے چلے تو بیت اللحم پہنچے ہیں، حضور یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ وہاں سے چلے تو بیت المقدس پہنچے ہیں، حضور یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے 5 مقامات پہ 2 رکعت پڑھی ہے۔ میں نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے نظریے کے حوالے سے سننا۔ اس سے بڑا پوری تاریخ انسانی میں کوئی سفر نہیں ہے جو اتنے تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر طے ہوا ہو۔ تو جب وقت تھوڑا ہو، سفر بہت لمبا ہو، نماز مختصر سے مختصر ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا اتنے لمبے سفر میں 5 مقامات پہ 2 رکعت نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے شریعت میں مختصر سے مختصر نماز 1 رکعت والی نہیں ہے، بلکہ کم از کم نماز 2 رکعت والی ہے۔ اگر 1 رکعت کی نماز ہوتی، کسی مقام پہ اللہ کے نبی 1 رکعت نماز پڑھ لیتے، اس لیے 1 رکعت کی بحثیں چھوڑو، امت کو بتاؤ کہ کم از کم 2 رکعت نماز بنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے 4 مقامات پہ نماز تنہا پڑھی ہے، بیت المقدس میں جماعت کرائی ہے۔ اللہ کے نبی کی انفرادی نماز بھی دیکھ لو، نبی کی اجتماعی نماز بھی دیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے اجتماعی نماز کرائی ہے۔ ہمارے سامنے 3 قسم کی نمازیں ہیں۔ ایک نماز وہ ہے جو آپ کے ہاں یہاں 2 بلاک میں بھی ہے، امام بھی امتی ہے، مقتدی بھی امتی ہے، اور دوسری نماز مسجد نبی کی ہے، امام نبی ہے اور مقتدی صحابہ ہیں، اور تیسری نماز اللہ کے نبی کی بیت المقدس میں ہے، امام بھی نبی ہے اور مقتدی بھی نبی ہے۔ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے، تھوڑی سی بھی عقل ہو تو بندہ سمجھ سکتا ہے بھئی ایک نماز وہ ہے جس میں امام بھی امتی ہے، مقتدی بھی امتی ہے، دوسری نماز اس سے بڑی ہے جس میں امام نبی ہے اور مقتدی صحابہ ہیں، تیسری نماز اس سے بلند ہے، امام بھی نبی ہے اور مقتدی بھی نبی ہے۔ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی افضل ترین نماز چاہیے یا ادنا ترین نماز چاہیے، ہم ادنا نماز کی بات نہیں کرتے، ہم اعلیٰ نماز کی کرتے ہیں جہاں امام بھی امتی ہو، مقتدی بھی امتی ہو، یہ نماز ادنا ہے، امام نبی ہو، مقتدی صحابہ ہو، یہ نماز درمیانی ہے، اور جہاں امام بھی نبی ہو، مقتدی بھی انبیاء ہو، یہ امام سب سے اعلیٰ ہے۔ آج ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ تم امام کے پیچھے کھڑے ہوگے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اعلیٰ نماز ہے ہی، اللہ کے نبی امام بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں۔ میں یہ بات تحدی کے ساتھ کہہ دو، کوئی ایک قرآن کی آیت دکھا دو، کوئی ایک حدیث مبارک دکھا دو، کوئی تاریخ کی روایت پیش کر دو انبیاء نے حضور کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہو، جب نہیں پڑھی تو پھر تجھے مان لینا چاہیے۔ آگے امام فاتحہ پڑھ رہا ہے، مقتدی انبیاء فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ فاتحہ پڑھیں گے بھی کیوں؟ امام قرآن والا ہے، مقتدی تورات والا ہے، امام قرآن والا ہے، مقتدی انجیل والا ہے، امام قرآن والا ہے، مقتدی زبور والا ہے، امام قرآن والا ہے، مقتدی صحیفے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ فاتحہ ملے انہی ہے، پیچھے والوں کو فاتحہ ملی جو نہیں ہے وہ فاتحہ پڑھیں گے کیسے؟ تو پتہ یہ چلا امام الانبیاء فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مقتدی فاتحہ نہیں پڑھتے، تو قیامت کے دن اگر اللہ اعلان فرما دے بھئی جن نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی وہ کھڑے ہو جائے، وہاں صرف میں اور آپ کھڑے نہیں ہوں گے، 1,24,000 انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، جہاں وہ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے، جہاں وہ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے۔ اس لیے جو بندہ یہ فتویٰ دیتا ہے
کہ امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے تو فاتحہ نہیں ہوتی، یہ فتویٰ مجھ اور تجھ پہ نہیں ہے، یہ فتویٰ انبیاء پر ہے۔ انبیاء نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، ان کی نماز نہیں ہوتی، تو پھر ہماری بھی نہیں ہوئی۔ جب ان کی ہو گئی ہے ہماری نماز کیوں نہیں ہوتی؟ میں بتا یہ رہا تھا یہ نبوت کے کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 4 جگہ پہ نماز تنہا پڑھی ہے، وہ 2 رکعت سے کم نہیں پڑھی، ایک مقام پہ جماعت کے ساتھ پڑھی نہیں بلکہ حضور نے پڑھائی ہے۔ ہم اس انفرادی نماز کے بھی قائل ہیں، ہم اجتماعی نماز کے بھی قائل ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے ہیں، میں صرف نظریات پہ بات کرنے لگا ہوں، میں نے وہ حدیث مبارک آپ کو تفصیل سے سمجھانی جو میں نے تلاوت کی ہے۔ حضور وہاں سے عرش پہ جانے لگے، نبی کا ایک سفر مکہ سے لے کے یہاں تک کا مکمل ہوا ہے، میرے نبی کا دوسرا سفر بیت المقدس سے لے کے عرش والا شروع ہونے لگا ہے۔ اللہ کے نبی جب گئے ہیں پہلے اعمال آسمان پہ ملاقات حضرت آدم سے ہے، دوسرے آسمان پہ ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہے، تیسرے آسمان پہ ملاقات حضرت یوسف سے ہے، چوتھے آسمان پہ اللہ کے نبی سے ملاقات حضرت ادریس سے ہے، 5ویں آسمان پہ ملاقات حضرت ہارون سے ہے، 6ٹھے آسمان پہ ملاقات حضرت موسیٰ سے ہے، 7ویں آسمان پہ ملاقات حضرت ابراہیم سے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب خدا نے ملاقاتیں کرائی ہے یہ ترتیب کیوں بنائی ہے؟ انبیاء اور بھی تھے، صرف ملاقاتیں ان سے کیوں ہے؟ ان میں بھی یہ ساتھ تھی، یہ ترتیب کیوں بنائی ہے؟ تو پہلے آسمان پہ ملاقات حضرت آدم سے ہے، ان کا حق پہلے بنتا تھا، وہ ابو الانبیاء جو ہیں، اے حضور پہلی ملاقات اپنے ابا جی سے کر لیجئے، حضرت آدم ہے، اوپر کی ملاقات عیسیٰ سے ہے، حضرت عیسیٰ وہ نبی ہے جن کو خدا نے زندہ اٹھایا ہے، پھر دوبارہ خدا نے اتارنا ہے، فرمایا ابا جی سے بھی مل لیجئے جو آپ سے پہلے زندہ گیا ہے، ان سے بھی مل لیجئے، یہ وہ شخص جو زندہ گیا بھی ہے جس نے زندہ آنا بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت یوسف سے ملاقات کرائی ہے، حضور کو بتانے کے لیے آپ نے مکہ میں سختیاں جھیلی ہیں اور غیروں سے نہیں اپنوں سے جھیلی ہیں۔ اس یوسف کو دیکھ لو، اس نے تکلیفیں برداشت غیروں سے نہیں اپنوں سے کی ہے، لیکن ایک وقت ان پہ آیا تھا، یہ فاتح بنے تھے، ان نے اپنوں کو معاف کر دیا تھا، ایک وقت آنا ہے آپ نے فاتح بننا ہے، اس یوسف کی طرح آپ نے معاف کر دینا ہے۔ حضور اوپر گئے ہیں، ملاقات حضرت ادریس سے ہے، نبی نے مکہ سے مدینہ جانا تھا اور بادشاہوں کو خطوط لکھنے تھے، فرمایا ادریس سے ملو، انہوں نے خطوط ایجاد کیے ہیں۔ اللہ کے نبی اوپر گئے ہیں، ملاقات حضرت ہارون سے ہے، حضرت ہارون سے ملاقات اس لیے حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے پیچھے ہارون تھے، ان کی قوم نے گھسالہ پرستی یعنی انہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، پھر ان کی قوم کو قتل کیا گیا ہے، یہ بتا دیا حضرت ہارون کے دور میں شرک ہوا، ان کی قوم قتل ہوئی ہے، نبی آپ کی امت اگر شرک کرے گی ان کو میدان بدر میں قتل کیا جائے گا۔ اوپر حضرت موسیٰ سے ملاقات کرائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شام میں جہاد کیا ہے، میرے نبی آپ بھی نکلیں گے، حضور شام کے جہاد کے لیے تبوک تک گئے ہیں، حضرت موسیٰ شام گئے ہیں لیکن فتح خود نے کیا، ان کے جانے کے بعد ان کے جانشی حضرت یوشع بن نون نے فتح کیا ہے، حضور آپ چلے جائیں گے، آپ کے بعد آپ کے جانشی حضرت عمر شام کو فتح کریں گے، اوپر جائیں ابراہیم ہے، فرمایا وجہ یہ ہے ایک کعبے کا بانی ہے، ایک کعبے کا محافظ ہے، مصطفیٰ تم نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے، ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے، حضرت ابراہیم کعبے کے بانی ہے، تم کعبے کے محافظ ہو، ابراہیم کعبہ بنا کے چلے گئے ہیں، مشرکین نے بت رکھ دیے ہیں، اب صفائی آپ نے کرنی ہے، خدا نے ان سات سے ملاقات کرائی ہے، حضور پھر اوپر گئے ہیں، اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ بیری کا نام ہے، منتہا اینڈ و اختتام کا نام ہے، میں آج کی زبان میں کہہ دو سدرۃ المنتہا یہ جنکشن ہے، نیچے والے اعمال وہاں جاتے ہیں، اوپر والے فرشتے وہاں سے اوپر لے جاتے ہیں، اوپر والے احکام وہاں آتے ہیں، نیچے والے وہاں سے نیچے لے آتے ہیں، پھر حضور اوپر گئے ہیں، شریف الاقلام تک پہنچے ہیں، شریف الاقلام کا معنی قلم کے تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز آ
رہی ہے، نبی وہاں سے اوپر گئے ہیں، مکان ختم ہو گیا، لامکان آ گیا ہے، عرش معلی تک پہنچے ہیں، حضور عرش معلی تک گئے ہیں، میرے نبی عرش تک گئے ہیں، ذرا توجہ رکھنا، عرش پہ گئے ہیں، اذنوں کی آواز آئی ہے، میرے نبی قریب ہو جائیے۔ ایک شخص کہنے لگا دیوبند والوں کا عقیدہ ہے خدا ہر جگہ پر ہے، اگر اللہ ہر جگہ پہ ہوتا خدا نبی کو گفتگو کرنے کے لیے عرش پہ کیوں بلاتا؟ عرش پہ بلا کے گفتگو کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پہ ہے، اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہاری بات کو مان لیا جائے، پھر کوئی بندہ کہے گا خدا تو ہی طور سینہ پر ہے، اس کی وجہ یہ ہے جب حضرت موسیٰ سے گفتگو کرنی تھی خدا نے طور سینہ پہ بلایا ہے، اگر خدا عرش پہ ہوتا طور سینہ پہ بلا کے بات کیوں کرتا؟ تیسرا بندہ کہہ دے گا خدا دو بلاک کی موتی مسجد میں ہے، بھئی تیری دلیل کیا ہے؟ جب ہم نے خدا سے بات کرنی ہو ہم نماز پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھنی ہو تو دو بلاک مسجد میں آتے ہیں، اگر سامنے کو ہے ہی نہیں تو بات کس سے کرتے ہیں؟ سامنے کوئی بھی نہ ہو بندہ باتیں کرے، اسے عقل والا نہیں کہتے۔ پتہ یہ چلا خدا یہاں موجود ہے۔ میں نے کہا تم جواب کیا دو گے؟ اس لیے دیوبند کا نظریہ واضح ہے، خدا کی ذات ہر جگہ پر ہے، لیکن اس بندے سے بات کہاں کرنی ہے؟ بندے کی حیثیت کو دیکھ کے اللہ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ جیسا آپ جیسا ہے گفتگو کے لیے انتخاب دو بلاک کی مسجد کا ہے، اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینہ کا ہے، بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلی کا ہے۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے نبی کا نظر، اللہ کے نبی کو خدا نے عرش پہ بلایا ہے۔ توجہ، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے خدا عرش پہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا ہر جگہ پر ہے۔ ہم دلیل بھی دیتے ہیں، اپنے خلاف آنے والی دلیل کا ہم جواب بھی دیتے ہیں، ہم مد مقابل پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن اپنی صفائی تو دے سکتے ہیں۔ یہ میں بات تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ جب ہم نے اپنے نظریات اپنی قوم کو نہیں سمجھانے آئندہ نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اگر قوم کو نظریات دو گے آئندہ نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی پہ تنقید بھی نہیں کرتے، کسی پہ اعتراض بھی نہیں کرتے، لیکن اپنے نظریے کو دلیل سے بیان تو کر سکتے ہیں۔ اپنے نظریے پہ اگر کوئی اعتراض کرے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ تھا توجہ خدا ہر جگہ پر ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اگر خدا ہر جگہ پر ہے تو پھر یہ بات اب کیوں کہتے ہیں؟ جب حضور عرش پہ گئے ہیں تو خدا نے فرمایا اذنو میرے نبی قریب ہو جا، اگر خدا عرش پہ نہیں تھے تو قریب ہو جا کیوں فرمایا؟ آدمی قریب ہو جا تبھی کہتا ہے کہ جب آدمی موجود ہو، کہتے ہیں میرے قریب ہو جا، میں ممبر پہ بیٹھو میں کہتا ہوں میرے قریب ہو جا، اس کا معنی میں یہاں ہوں، اگر میں یہاں بھی ہوں میں وہاں بھی ہوں، پھر اذنو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر خدا عرش پہ نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا میرے حبیب اذنو میرے قریب ہو جا، اس کا معنی عرش پہ ہے۔ میں نے کہا اذنو کہاں لکھا ہے؟ توجہ رکھنا، کہتا ہے حدیث میں لکھا ہے۔ میں نے کہا پہلے قرآن ہے یا پہلے حدیث ہے؟ کہتا ہے جی پہلے قرآن ہے۔ میں نے کہا پہلے قرآن دیکھ لیتے ہیں پھر حدیث مبارک دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اللہ قرآن فرماتے ہیں واسجد، کیا فرماتے ہیں؟ بولو کیا فرماتے ہیں؟ واسجد کا معنی عرش پہ جا یا زمین پہ آ؟ بولو نا، واسجد کا معنی عرش پہ آ یا زمین پہ جا؟ آگے کیا فرمایا؟ واسجد کے آگے کیا فرمایا؟ وقترب، سجدہ کر میرے قریب ہو جا۔ اگر خدا عرش پر ہے تو سجدے سے قرب کیسے ملا ہے؟ اگر خدا عرش پر ہے تو سجدے پہ قرب کیسے ملا ہے؟ میں نے کہا ہم نے قرآن دیکھا ہے تو وقترب زمین والے کے لیے ہے، ہم نے حدیث دیکھی ہے تو اذنو عرش پہ جانے والے کے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا عرش پر بھی ہے، پتہ چلا فرش پر بھی ہے۔
عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے۔ دیوبند کے پاس قرآن بھی ہے، دیوبند کے پاس حدیث بھی ہے۔ کوئی قرآن لیتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی حدیث کو لیتا ہے، قرآن چھوڑ دیتا ہے۔ دیوبند والے قرآن بھی نہیں چھوڑتے، دیوبند والے حدیث بھی نہیں چھوڑتے۔ ہم نے قرآن دیکھا تو پتہ چلا زمین والے کے پاس ہے، ہم نے قرآن نے حدیث دیکھی ہے، پتہ چلا عرش والے کے پاس ہے، ہم نے دونوں کو مان لیا ہے۔ توجہ رکھنا، ہمارا نظریہ یہی تھا، خدا عرش پہ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ پھر ہمارا نظریہ ہے اللہ کے نبی عرش پہ گئے ہیں، خدا سے بات بھی کی ہے، خدا کا دیدار بھی کیا ہے، ہمارے نبی نے اللہ کی بات کو سنا بھی ہے، اللہ کی ذات کو دیکھا بھی ہے۔ مقابلے میں اور آگے توجہ، بھئی تم کہتے ہو تمہارے نبی نے خدا کو دیکھا ہے، میں نے کہا جی ہاں ہم کہتے ہیں دیکھا ہے۔ کہتے حدیث مبارک کون سی ہے جس سے پتہ چلا؟ میں نے کہا خصائص الکبریٰ میں ہے، حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت نور العظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے۔ کہ یہ جو تم نے حدیث بیان کی ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ حدیث میں حضور نے دیکھا ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی۔ میں نے کہا ہم خانقاہ والے ہیں، ہم تبلیغ والے ہیں، ہم بد دعا نہیں دیتے، ہم تمہیں دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ فوراً کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا جنت میں جا کے خدا کا دیدار کرے گا؟ کہتے ہیں جی کروں گا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں ترمذی کی حدیث میں لکھا ہے جنت والے جنت میں جا کے خدا کا دیدار کریں گے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ جب قرآن میں آ گیا کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی تو جنت میں جا کے کیسے دیکھے گا؟ فوراً کہنے لگا نہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنت، اس آیت کا معنی یہ ہے کوئی آنکھ بھی زمین پہ رہتے ہوئے خدا کو نہیں دیکھ سکتی، میں جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے مصطفیٰ نے فرش پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ہم بھی نعرہ تکبیر، شہادت افضل ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند۔ میں تو چونکہ جلسوں کے درمیان آپ کو پتا نعرے مرواتا نہیں ہوں نا، میں نے کہا جب مارنا ہے تو پھر سارے مارے۔ ہم تو سب کے دل لگتے ہیں، ہم تو تبلیغ والے، ہم دل توڑتے نہیں ہیں، دلوں کو جوڑتے ہیں۔ دل توڑنا بہت آسان ہے، جوڑنا بڑا مشکل ہے۔ جوڑنے پہ سال لگتے ہیں، توڑنے پہ سیکنڈ لگتا ہے۔ یہ مسجد آپ نے بنائی ہے نا، فوراً نہیں بنی، بڑی دیر لگتی ہے۔ اللہ اس کو آباد اور ارشاد رکھے۔ توجہ رکھیے، میں بات سمجھا رہا تھا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے حضور نے فرش پہ دیکھا؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ میرے نبی عرش پہ گئے ہیں، توجہ رکھنا، حضور عرش پہ گئے۔ اللہ کے نبی سے خود خدا نے پوچھا میرے پیغمبر آپ آئے ہیں، مہمان بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ اللہ کے نبی نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ التحیات میری زبانی عبادت آپ کے لیے ہے، والصلوات میری بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، والطیبات اللہ میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے۔ آپ التحیات پڑھتے رہتے ہیں لیکن التحیات کو سمجھنا، التحیات للہ ہے میری زبانی عبادت آپ کے لیے ہے، بس صلوات میری بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، والطیبات اللہ میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے۔ مقابلے میں خدا کی طرف سے جواب آ گیا اے میرا مصطفیٰ التحیات اگر تیری زبانی عبادت میرے لیے ہے، السلام علیکہ تو میرے زبانی سلام بھی تیرے لیے ہیں، بس صلوات اگر تیری بدنی عبادت میرے لیے ہے تو رحمت اللہ تیرے میری طرف سے رحمتیں بھی تیرے لیے ہیں، والطیبات اگر تیرا مال میرے لیے
ہے تو وہ برکات ہو تیرے مال میں، میری طرف سے برکتیں بھی تیرے لیے۔ التحیاتو یہ تینوں کے مقابلے میں ہے، التحیاتو کے مقابلے میں السلام والصلواتو کے مقابلے میں رحمت اللہ والطیباتو کے مقابلے میں وبرکاتہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں آدمی سمجھ کے نماز پڑھے تو مزہ اور ہے، اگر سمجھ کے نہ پڑھے تو مزہ اور ہے۔ اللہ کے نبی سے یہ خدا کی گفتگو چلی ہے۔ میں درمیان میں ایک علمی لطیفہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت میرے اور آپ کے امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تشریف فرما ہے، ایک دیہات سے بدو آیا، عرابی آیا، آ کر امام صاحب سے سوال کیا، اب بابن او ببابین، توجہ رکھنا، اب بابن او ببابین۔ امام صاحب نے جواب دیا ببابین، اس نے دعا دی ہے بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا بلا۔ امام صاحب نے فرمایا آمین۔ وہ دیہاتی چلا گیا، شاگردوں نے کہا حضرت بات سمجھ نہیں آئی، نہ اس کا سوال سمجھ آیا نہ آپ کا جواب سمجھ آیا۔ امام صاحب فرمانے لگے التحیات دو قسم کا ہے، ایک التحیات وہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں دو واو ہیں، التحیات للہ والصلوات، نمبر 2 والطیبات، یہ دو واو ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا ہے التحیات نماز میں کون سے پڑھے؟ ایک حدیث میں 2 واو والا ہے، ایک حدیث میں 1 واو والا ہے، التحیات للہ والصلوات الطیبات، میں کون سا التحیات پڑھا کرو؟ اب بابن او ببابین، 1 واو والا یا 2 واو والا؟ میں نے اسے جواب دیا ببابین، تم 2 واو والا پڑھا کرو۔ یہ خوش ہو کے مجھے اس دیہاتی نے جواب دی ہے، کہتے ہیں بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا بلا۔ اس نے دعا دیتے ہوئے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں زیتون کے درخت کے بارے میں خدا نے یوں فرمایا زیتون تلا شرقیہ ولا غربیہ، زیتون ایسا درخت ہے لا شرقیہ، اس جیسا مشرق میں نہیں، ولا غربیہ، اس جیسا مغرب میں نہیں۔ اللہ نے 2 بار لا استعمال کیا، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اس نے مجھے دعا دی ہے بارک اللہ فیکا، اللہ تمہارے علم میں ایسے برکت دے جیسے زیتون کے درخت میں برکت دی ہے، وہ بھی لا بلا ہے، خدا تمہیں بھی لا بلا بنائے، اس جیسا نہ مشرق میں نہ مغرب میں، تم جیسا بھی نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں ہو۔ انہوں نے کیسے نے اس آیت کا اشارہ کیا ہے اور میں نے اس پہ آمین کہی ہے۔ آپ نے اندازہ کیا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کتنے ذہین آدمی ہیں، اتنے ذہین کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں ایک بچہ آیا، توجہ رکھنا، ایک بچہ آیا، اس نے آ کر امام صاحب سے پوچھا مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، توجہ رکھنا، عشاء کی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے وہ آدمی سو گیا ہے، اس نے مسئلہ پوچھا۔ ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے سو گیا ہے، اس کو رات کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے، فجر کی اذان سے پہلے اب عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے یا پہلی نماز کافی ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے۔ وہ چلا گیا، شاگردوں نے کہا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے کیسے بات فرمائی ہے؟ امام صاحب نے دعا بھی دے دی اور میں قد یفلح ھذا الصبی انشاءاللہ، یہ بچہ کل کو بہت بڑا آدمی بنے گا، یہ کامیاب ہوگا۔ شاگرد کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس نے مسئلہ پوچھا عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ سو جائے، غسل کی حاجت آ جائے تو پھر یہ دوبارہ عشاء پڑھے؟ آپ نے فرما دیا دوبارہ پڑھے، دوبارہ لٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ بچہ ذہین بھی ہے، یہ بچہ شرمیلا بھی ہے، اس نے مسئلہ کسی اور کے لیے نہیں، اس نے اپنے لیے پوچھا ہے۔ یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تو یہ نابالغ تھا، فجر کی اذان سے پہلے یہ بالغ ہو گیا، اب یہ پوچھتے میں نماز دوبارہ پڑھو یا نہ پڑھو؟ تو میں نے سمجھایا جو پہلے عشاء پڑھی ہے یہ چونکہ بچہ تھا اس پہ فرض نہیں تھی، جب فرض اب ہوئی ہے تو دوبارہ پڑھے گا نا۔ جب عشاء کے وقت میں بالغ ہو گیا تو عشاء کی نماز فرض اب ہے تو پڑھے گا نا۔
اس بچے نے اپنے بارے میں پوچھا ہے لیکن تم بات کو سمجھے نہیں ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ علم والے بھی تھے، اس لیے علم والا ان کی قدر کرتا ہے، اور جس کے پاس علم نہ ہو وہ امام ابو حنیفہ سے عداوت رکھتا ہے۔ ہم اہل علم دیوبند والے امام کے علم کی قدر کرتے ہیں۔ میں خیر سمجھا ہی رہا تھا، ذرا مسئلے کو سمجھے، درمیان میں جملہ سمجھے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایھا النبی آپ کو سمجھانا ہے۔ ہمارے ہاں یا موتی مسجد میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، لیکن اسی اذان سے قبل کوئی بندہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتا۔ ہمیں لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں بھئی تم اذان دیتے ہو، اذان سے پہلے تم صلاۃ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم عاشق پیغمبر ہیں۔ اس نے کہا کیسے عاشق پیغمبر ہو کہ تم درود نہیں پڑھتے؟ عاشق تو درود پڑھا کرتا ہے۔ میں نے کہا بھئی پڑھا کرتے ہیں، لیکن اذان سے پہلے جو تو نے کہا ہم یہ نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ دیوبند کا عقیدہ ہے ہم یہاں سرگودا میں زندہ ہے، ہمارے نبی مدینہ منورہ اپنے روضہ میں زندہ ہیں۔ حضور بہت بڑے ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم یہاں زندہ، نبی وہاں زندہ، ہم بہت چھوٹے ہیں، حضور بہت بڑے ہیں۔ اور جب چھوٹا دور سے بڑے کو یا کہہ کے آواز دے تو یہ خلاف ادب ہے۔ ہم عاشق پیغمبر ہیں، ہم نبی کی شان میں بے ادبی نہیں کرتے۔ جب سرگودا میں ہو اللہم صلی علی محمد دن کہتے ہیں، جب نبی کے روزے پر جائیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ ہم دور سے پکارنے کو خلاف ادب سمجھتے ہیں، ہم اس لیے یا نہیں کہتے۔ توجہ رکھنا، اس لیے ہم یا نہیں کہتے۔ میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، میں نے بڑی اہم دلیل کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے دلیل نہ سمجھی تو پھر جب آپ کے خلاف دلیل پیش ہوگی نا پھر آپ نے گھومنا ہے بھئی میں اس دلیل کا کہیں سے جواب تو مل جائے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا دیوبند کا نظریہ ہے درود اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ ہدیہ ہے۔ ہدیے کا طریقہ یہ ہے، باپ سرگودا میں ہے، ماں سرگودا میں ہے، باپ بیٹا جدہ میں ہے، اگر وہاں سے کوئی آنے لگے بیٹا اس کے ہاتھ ابو جان کے لیے کمبل بھیج دیتا ہے، امی جان کے لیے چادر بھیج دیتا ہے، بھئی ابو جان کو کمبل دے دینا، میری امی جان کو چادر دے دینا۔ لیکن جب خود جدہ سے سرگودا ہے ابو جان کی خدمت میں کمبل پیش کر دیتا ہے، امی جان کی خدمت میں چادر پیش کر دیتا ہے۔ ہدیے کا طریقہ یہ ہے کہ دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب جا کر خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ درود نبی کی خدمت میں ہدیہ ہم سرگودا سے اللہم صلی علی محمد کہہ کے فرشتوں کے ذریعے بھیج دیتے ہیں۔ جب نبی کے روزے پہ جائیں تو یا رسول اللہ کہہ کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کی خدمت میں تحفہ ہے، تحفہ دور سے بھیجا جاتا ہے اور جب قریب ہوں تو پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے خلاف دلیل آنے لگی ہے، میں نے وہ سمجھانی ہے۔ آپ نے کہا ہم یا رسول اللہ اذان سے پہلے اس لیے نہیں کہتے ہم یہاں زندہ نبی وہاں زندہ، اور دور سے یا کہنا یہ خلاف ادب ہے۔ میں نے کہا جی ہاں خلاف ادب۔ کہا جی نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بحمداللہ پڑھتے ہیں۔ اتحیات بھی بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا جی قاعدہ میں بیٹھتے ہیں۔ اتحیات پڑھتے بھی ہو؟ میں نے کہا پڑھتے بھی ہیں۔ کہا جی سناؤ؟ میں نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ہو۔ تو جب اذان سے پہلے ہم نے یا رسول اللہ کہا تم نے خلاف ادب کہہ دیا، ابھی جو نماز میں تم ایھا النبی کہہ رہے ہو تو یہ خلاف ادب نہیں ہے، تو پھر اذان میں نہ نماز میں تم نہ کہا کرو السلام علیکہ ایھا النبی نہ کہا کرو، ہمیں پتہ چلے تم ادب والے ہو۔ میں نے کہا نہ بات سمجھنا، السلام علیکہ ایھا النبی ہم نماز میں کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ اس کی وجہ بات توجہ سے سمجھنا، وجہ یہ ہے
اللہ کے نبی عرش پہ گئے ہیں، خدا نے نبی کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، نبی عرش سے فرش پہ آئے ہیں۔ جب نماز پڑھی ہے تو نماز میں حضور فرما رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی کسی کو خطاب نہیں کرتے، خطاب کب کریں؟ جب سامنے نبی ہو، سامنے نبی تو ہے ہی نہیں، حضور پھر بھی ایھا النبی کہہ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نبی اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی جب فرمائے تو کسی نبی کو خطاب نہیں کرتے، جب خطاب نہیں فرماتے پھر السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہتے ہیں؟ ذرا بات توجہ سے سمجھنا، ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کریم میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی آپ اٹھئے رات تہجد پڑھیے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے نبی آپ اٹھئے تبلیغ کیجئے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایمان والی عورتوں سے فرما دو کہ پردہ کرے۔ یہ اللہ نے نبی کو خطاب کیا۔ ہم بھی تو کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ مجھے بتاؤ آپ کے مولانا جب نماز میں یہ آیت پڑھیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایمان سے بتاؤ کیا یہ اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہیں؟ توجہ رکھنا، یہ حضور کو حکم دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کو خطاب کر رہے ہیں؟ نہ اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کے نبی کو حکم دیا ہے۔ جب ہم یا ایھا المزمل کہتے ہیں ہم نبی کو حکم نہیں دیتے، جو خدا نے خطاب کیا اسے نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، خدا نے نبی کو حکم دیا ہے۔ جب ہم یا ایھا المدثر کہتے ہیں ہم نبی کو حکم نہیں دیتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، خدا نے نبی کو حکم دیا بیوی بیٹیوں کو کہہ دو پردہ کرو۔ جب ہم یا ایھا النبی قل لازواجک کہتے ہیں ہم نبی کو حکم نہیں دیتے بلکہ خدا کے حکم کو نقل کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی، یا ایھا المزمل خدا نے حکم دیا، ہم نے کہا تو خطاب نقل کیا۔ یا ایھا المدثر خدا نے خطاب کر کے نبی کو حکم دیا، ہم نے کہا تو خدا کا خطاب نقل کیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک خدا نے خطاب کر کے نبی کو حکم دیا، ہم نے کہا تو خدا کے خطاب کو نقل کیا۔ عرش پہ السلام علیکہ ایھا النبی، خدا نے نبی کو خطاب کیا۔ جب ہم اذان میں، جب ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے بلکہ خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ خطاب نہیں کرتے بلکہ خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ میں نے کہا اذان سے پہلے جب تو یا رسول اللہ کہے تو نبی کو خطاب کرتا ہے، جب ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہے ہم خطاب نہیں کرتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ بڑے کو دور سے خطاب کرنا خلاف ادب ہے، بڑے کے خطاب کو نقل کرنا عین ادب ہے۔ اس کی وجہ اور ہے، اس کی وجہ توجہ رکھنا۔ میں اس مسئلے پہ روشنی نہیں ڈالتا، میں صرف آپ کو معراج کی رات کے ان واقعات کی روشنی میں اہل و سنت کے نظریات دے رہا ہوں تاکہ ہمارے علم میں ہو ہمارے قائد و نظریات کیا ہے۔ اللہ کے نبی عرش پہ گئے ہیں، حضور عرش سے نیچے فرش پر آئے ہیں، نبی مکہ مکرمہ میں حضور تشریف لے آئے، راستے میں کئی واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ اللہ کے نبی نے جو خود نقل فرمایا، میں اس واقعے کو پیش کرنے لگا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے میں مکہ سے گزرا، مدینہ بھی گیا ہوں، بیت المقدس بھی گیا ہوں، مدین بھی گیا، طور سینہ بھی گیا، توجہ طور سینہ بھی گیا، لیکن ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں حضرت موسیٰ کی قبر تھی۔ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی، میں گزرا حضرت موسیٰ کی قبر کو، معراج کی رات گزرا، میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند القصیب الاحمر، عند القصیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے بعد حضرت موسیٰ کی قبر ہے، میں وہاں سے گزرا، وہ قائم یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔
حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث مبارک صحیح مسلم میں ہے، یہ حدیث مبارک سنن نسائی میں ہے، یہ حدیث مبارک مسند ابی یعلا موصلی میں ہے، یہ حدیث مبارک الخصائص الکبریٰ میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا جو ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی قبر میں زندہ بھی ہے، اللہ کے نبی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نبی قبر میں زندہ بھی ہیں اور نبی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اس نظریے پہ ہم دلائل بھی رکھتے ہیں، ہم نظریہ بھی رکھتے ہیں، کوئی اس پہ شبہ پیش کرے ہم اس کے جواب بھی دیتے ہیں۔ چلے میں 3-4 باتیں کہتا ہوں، ذرا نوٹ فرما لیں، چونکہ ہمارا یہ درس حدیث ہے، درس قرآن نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے میں انگریزی ماہ کا پہلا جمعہ عشاء کے بعد عثمانیہ مسجد اقبال کالونی میں درس قرآن دیتا ہوں، سارے دلائل قرآن سے دیتا ہوں، کیونکہ یہ درس حدیث ہے، اس لیے میں سارے دلائل حدیث سے دیتا ہوں۔ میں نے وضاحت کیوں کی ہے، کوئی بندہ تمہیں یہ نہ کہے کہ مولانا نے حیات النبی پہ حدیثیں پیش کی ہیں، بھئی آیت تو پیش نہیں کی، میں نے کہا اس لیے کہ درس حدیث ہے تو ان میں حدیثیں ہی پیش کروں گا، درس قرآن ہوگا تو آیتیں ہی پیش کروں گا۔ ابھی چند دن قبل 29 اپریل کو بعد نماز مغرب جس طرح آپ کی یہ موتی مسجد ہے میاں والی، وہ بھی موتی مسجد ہے، میرا 5واں سالانہ جلسہ حیات الانبیاء کا تھا۔ میں نے صرف ایک آیت پہ 1.5 گھنٹہ گفتگو کی اور قرآنی آیت سے ثابت کیا اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، قرآن نے وضاحت کی ہے۔ میں صرف یہ بتانے لگا، ذرا 4-5 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1 ہمارا نظریہ ہے اللہ کے نبی، توجہ، اللہ کے نبی کا جسم قبر میں محفوظ ہے۔ اس پہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خدا نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبی کا جسم کھائے، ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کا جسم محفوظ، یعنی حدیث پیش کر دی ہے۔ نمبر 2 اللہ کے نبی قبر میں زندہ، الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی قبر میں زندہ، اس پہ بھی حدیث موجود ہے۔ نمبر 3 اللہ کے نبی پہ سلام پڑھو، فرشتے پہنچاتے ہیں، نبی جواب دیتے ہیں۔ حدیث مبارک ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فرد علیہ السلام، کہ جب بھی میرے اوپر کوئی مسلمان سلام بھیجے خدا میری روح کو متوجہ کر دیتے ہیں، میں اسے جواب دے دیتا ہوں۔ سلام بھی دینا حدیث سے ثابت، جواب بھی دینا اللہ کے نبی کی حدیث سے۔ ہم سلام کے بھی قائل ہیں، جواب کے بھی قائل ہیں۔ ایک ذرا نقطہ ذہن میں رکھنا، ہم سلام کے بھی قائل، جواب کے بھی قائل۔ میرا ایک جگہ بیان تھا اور بیان تھا چریوٹ میں، عنوان ختم نبوت تھا، مجھ سے قبل ایک مولانا نے بیان کیا اور بیان ختم نبوت پہ فرمایا، وہ لوگوں کو نقطے یاد کرا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا بھی ایک دلیل یاد رکھ لو، دلیل یاد رکھ لو، مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے پہ دلیل یاد رکھو کہ مرزا قادیانی کہتا تھا میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ بن مریم امامًا عَدْلًا، وہ حاکم عادل بن کے نازل ہوں گے۔ نمبر 2 لَيَكْسُرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب توڑ دیں گے۔ نمبر 3 لَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر قتل کر دیں گے یعنی یہودیت مٹا دیں گے۔ نمبر 4 لَيُرْزَنَّ عَلَيْهِ الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ، مال اتنا عام ہوگا کسی بندے کو دیں گے تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ وہ مولانا کہنے لگے ان مرزائیوں سے پوچھو مرزا حاکم بنا ہے، ان سے پوچھو عیسائیت مٹی ہے، ان سے پوچھو یہودیت ختم ہوئی ہے، ان سے پوچھو مال
اتنا عام ہوا ہے۔ یہ 4 علامتیں یاد رکھو۔ اس کے بعد بیان میرا تھا، میں نے بیان میں کہا، میں نے کہا قبلہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم بات پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 4 نہیں 5 نشانیاں بیان کی ہے، اسی حدیث میں آگے 5ویں نشانی بھی ہے۔ ان سے 5 باتیں پوچھو، ان سے 4 نہ پوچھو، ایک طبقہ روٹھ جائے گا۔ ہم ایک نشانی چھوڑ دیں، ہم سے ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ہیں رائٹ بینڈ والے، ہم آدھے دین کی بات نہیں کرتے، ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں۔ ادھورے دین کی بات کرے وہ رائٹ بینڈ والا نہیں ہے، ادھورے دین کی بات کرے وہ تبلیغ والا نہیں ہے۔ تبلیغ کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ ہم آدھی بات نہیں کرتے، پوری کرتے ہیں۔ آدھی کرنی ہے کہ پوری؟ ایک شخص مجھے کہنے لگا وہ جی فضائل اعمال میں فضائل درود بھی تھا، نکال لیا۔ میں نے کہا تبلیغ والوں نہیں، دکانداروں نے نکالا ہے۔ کس نے نکالا ہے؟ میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں آپ وہ فضائل اعمال اپنے پاس رکھا کریں جس کے آخر میں فضائل درود بھی ہے۔ حضرت شیخ کے ساتھ یہ خدا کے لیے زیادتی نہ کرو، 4 پیش کر دیے، 5واں چھوڑ دیا۔ ہم حضرت شیخ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم دفاع کریں گے۔ ہم شیخ کے حلالی بیٹے ہیں، ہم حلالی فرزند ہیں، ہم بڑا سمجھتے ہیں تو دفاع بھی کریں گے۔ وہ مانتا ہے تو سارا مانے، نہیں مانتا تو ادھورا نہ مانے۔ پورا تبلیغی نصاب یا ادھورا؟ بتاؤ تبلیغ والا میں ہوں یا آپ ہیں؟ جو ریورس گیئر لگا لے وہ تبلیغ والا کیسے ہے؟ ریورس گیئر نہ لگاؤ، پوری بات کرو۔ اللہ نے کامیابی پورے دین پہ رکھی ہے یا آدھے دین پہ؟ تو پھر آپ ادھوری تعلیم کیوں کراتے ہیں؟ حکایات صحابہ پڑھیں، فضائل قرآن پڑھیں، فضائل نماز پڑھیں، فضائل رمضان پڑھیں، فضائل ذکر پڑھیں، فضائل حج پڑھیں، فضائل صدقات پڑھیں اور فضائل درود پاک پڑھیں۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے، ہم کیوں چھوڑ دیں؟ ایسا ہم سے ہرگز نہیں ہوگا۔ میں کبھی سرگودے والوں سے کہتا ہوں آپ مجھے تبلیغی نہیں سمجھتے، رائے بینڈ والے سمجھتے ہیں۔ ابھی 25 کو میرا جلسہ تھا، کہاں پہ؟ رائے بینڈ کے امام حضرت مولانا محمد جمیل صاحب کے بنات کے مدرسے میں ختم بخاری کا جلسہ، اور بیان کے لیے مجھے بلایا۔ آپ جھجکیں گے بلاتے ہوئے، آپ نہیں بلائیں گے وہ بلا لیں گے۔ اس کا معنی وہ سمجھتے ہیں کہ میں تبلیغ والا ہوں کہ نہیں۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، بیان میں نے وہاں کیا اور میرا رات قیام کیا تھا حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کے کمرے میں۔ میں رات وہاں سویا رہا۔ آپ میں سے کتنے بندے رات وہاں جا کر سوئے ہیں؟ آپ پھر بھی کہتے ہیں تبلیغی نہیں ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں تبلیغ والا کہتے کسے ہے؟ مولانا احسان الحق صاحب فرماتے ہیں اس کا حیا کرو، یہ ہمارا داماد ہے۔ کیوں؟ مفتی زین العابدین کا میں داماد ہوں۔ مفتی صاحب کا داماد بھی تبلیغی نہیں ہے، مجھے بتائے تبلیغ والا ہوگا گیا؟ اللہ کے لیے کچھ ہاتھ نرم رکھو، جوڑ کی بات کرو، امت میں توڑ کی بات نہ کرو۔ مجھے بتاؤ امت کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ میں پورے ملک میں تمہاری بات کرتا ہوں، پوری دنیا پہ جنگ لڑتا ہوں، ہر جگہ پہ دفاع کرتا ہوں۔ آپ کے لیے نہیں کرتا، اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے، آپ کے لیے نہیں کرتا۔ نہ ہم نے کبھی آپ سے تذکرہ کیا ہے، نہ کبھی آپ سے کچھ لینا ہے۔ خدا جانے ہم جانے یہ ساری باتیں قیامت کو اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ چلے میں بات سمجھا رہا تھا، نشانیاں کتنی ہیں؟ 4 یا 5؟ میں نے کہا اسی حدیث میں ہے، مسند ابی یعلا مصری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ بن مریم آئیں گے، لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ بن مریم، یہ نازل ہوں گے امام عادل بن کے، لَيَكْسُرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب توڑ کے عیسائیت مٹا دیں گے، لَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر قتل کے یہودیت کا صفایا کر دیں گے، وَلَيُقْتَرَنَّ عَلَيْهَا الْمَالُ فَلَا يَقْبَلْ، کوئی مال دے گا قبول نہیں کریں گے، مال اتنا عام ہوگا۔ 5ویں نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ لَأُجِيبَنَّهُ، حضرت عیسیٰ میری قبر پہ آ کے یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا۔ نشانیاں 4 ہیں یا 5 ہیں؟ بولو کتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا عیسیٰ میری قبر پر آئیں گے، یا محمد فرمائیں گے میں محمد جواب دوں گا۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں، آپ اس بات سے اندازہ کریں یہ فتنہ کتنا بڑا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟
آپ اس سے اندازہ کریں فتنہ کتنا بڑا. توجہ رکھنا، یہودیت کا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام اکیلے مٹائیں گے، ایسے ہی ہے بولو. عیسائیت کا فتنہ بولو، اور مماتیت کا اکیلے نہیں، دو نبی مل کے. حضرت عیسیٰ یا محمد فرمائیں گے، حضور جواب دیں گے، یہ فتنہ بھی ختم. سبحان اللہ. میری جی کوئی بات نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھنا. میں یہ بات کہہ رہا تھا، ہمارا نظریہ اللہ کے نبی کا جسم محفوظ، حدیث ہے یا نہیں؟ نبی قبر میں زندہ، حدیث ہے یا نہیں؟ حضور پر سلام پیش و جواب دیتے ہیں، حدیث ہے یا نہیں؟ توجہ آگے میں نمبر 4 پیش کرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا فقد ابلغتہ. اگر میری قبر کے پاس پڑھا جائے تو میں خود سنتا ہوں، اگر دور سے پڑھا جائے تو فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ آپ نے باتیں گنی، میں ہر بات پہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں. میں نے کہا 4. نمبر 5 سنیں، اللہ کے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، فی قبورہم یصلون. ہمارے نظریے میں 5 باتیں ہیں، ہم نے ہر بات پہ مستقل حدیث پیش کی ہے. خدا نے تمہیں دل دیا ہے، کسی عالم کو چٹ دے دو. انہیں کو بھی ہمارے سرگودے کے مولانا نے اپنے 5 نظریات پہ ہر نظریے پر مستقل حدیث پیش کی ہے، ہر نظریے پر مستقل حدیث پیش کی ہے. ہمارے نظریات میں کتنے حصے ہیں؟ انگلیاں دیکھ کر بتاؤ کتنے حصے ہیں؟ 5. میں گنواتا ہوں. نمبر 1، نبی کا جسم، بولو نبی کا جسم. دلیل، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. نمبر 2، نبی زندہ، الانبیاء احیاء. نمبر 3، پیغمبر پر سلام پڑھے جواب دیتے ہیں. ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام. نمبر 4، قریب سے پڑھے خود سنتے ہیں، دور سے پڑھے فرشتے پہنچا دیتے ہیں. من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا فقد ابلغتہ. نمبر 5 میں بتا رہا تھا، نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، فی قبورہم یصلون. ہم اپنے نظریات کے ہر جز پہ حدیث رکھتے ہیں، ہر جز پہ حدیث رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک مسئلے پہ حدیث پیش کر دی اور ایک پہ پیچنے کی. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ رکھنا، کوئی بندہ آپ کو یہ بات کہہ دے گا اور جی حدیث مبارک مولانا نے پیش کی ہے، ہمارا اعتراض ہے. میں نے کہا ہم تنقید نہیں کرتے، لیکن جو اعتراض آپ دیں اس اعتراض کا جواب بھی دیتے ہیں. توجہ رکھنا، میں نے کہا اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے حدیث پڑھی ہے، ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، کہ جب کوئی بندہ مجھ پہ سلام پڑھے اللہ میری روح کو لٹا دیتے ہیں. جب کوئی مجھ پہ سلام پڑھے اللہ میری روح کو، توجہ رکھیا، اللہ میری روح کو لٹا دیتے ہیں. اس نے کہا اس میں تو نبی کو تکلیف دینے والی بات ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب اللہ کے نبی پر کوئی سلام نہ پڑھتا ہو. اس کا معنی ہر سیکنڈ میں سلام بھی پڑھا جاتا ہے. خدا نبی کی روح لٹا دیتے ہیں، پھر نکلتی ہے، پھر لٹاتے ہیں، پھر نکلتی ہے، پھر لٹاتے ہیں. تو یہ بار بار روح کے آنے اور جانے سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے. یہ حدیث مان لی جائے، یہ نبی کے شان کے خلاف ہے. میں نے کہا نا، ہم نے دیوبند سے حدیث بھی سنی ہے، اس کا مطلب بھی سمجھا ہے. شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک جملہ علماء کے لیے کہہ دوں پھر بات آپ کو الگ سمجھا دوں گا. اور حضرت مدنی کہتے ہیں جب رد القصیلہ الہو تو معنی
معنی اعادہ ہے، جب رد الصلہ علی ہو تو معنی توجہ ہے، توجہ رکھے، رد الصلہ الی ہو معنی اعادہ، رد الصلہ علی ہو معنی توجہ۔ یہ میں نے علماء کے لیے بات کی ہے، میں آپ کو سمجھانے لگا۔ اگر ردہ کے بعد علی آ جائے تو معنی متوجہ کر دینا ہے، اگر عربی زبان میں ردہ لفظ کے بعد الی آ جائے تو معنی لٹا دینا ہے۔ اللہ نے یہ، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا الا رد اللہ الی روحی، اللہ میری روح لٹاتے ہیں، بلکہ فرمایا الا رد اللہ علی روحی۔ جب ردہ کے بعد علی ہو تو معنی لٹانا نہیں ہے، معنی متوجہ کر دینا ہے، مطلب تو نے غلط خود بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب سلام پڑھا جائے تو میں چونکہ تجلیات الہیہ میں، مشاہدات الہیہ میں نبی پاک مستغرق ہوتے ہیں، اللہ نبی کو متوجہ فرما دیتے ہیں، نبی ان کو جواب دے دیتے ہیں۔ اس سے مراد روح کا لٹانا نہیں ہے، اس سے مراد نبی پاک کو متوجہ فرمانا ہے۔ اور یہ نہیں ہر وقت، یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بڑا آدمی ہو اور اس کے ہزاروں کارخانے ہوں، اس نے حساب چیک کرنا ہو تو اس میں کیا ہوگا، ایک کارخانے کے ایک منشی دوسرا وہ تفصیلی حساب لے کر آئیں گے اور کھڑے رہیں گے، پیچھے دیکھا بھی کیوں آئے ہو، چیک کیا، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ یہ نہیں تھا کہ ایک ایک مزدور کا خود چیک کرے، منشی لے کر آئے ایک بار چیک کر دے۔ ہم سلام پڑھتے ہیں، فرشتے اکٹھے سلام لے کر جاتے ہیں، نبی نے جواب دیا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ میں بتا صرف یہ رہا تھا ہمارے نظریات حدیث سے ثابت، میں اس حدیث پہ بات کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا، سرخ ٹیلے کے پاس قبر تھی، حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا یہ تمہارے نظریے کے خلاف ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ کہتے ہو حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ادھر تم کہتے ہو بیت المقدس میں سارے انبیاء حضور کے پیچھے کھڑے تھے، تو جب حضرت موسیٰ ادھر تھے تو پھر بیت المقدس میں کون تھا؟ اگر بیت المقدس میں حضرت موسیٰ تھے تو قبر میں نماز کون پڑھ رہا تھا؟ توجہ رکھنا۔ میں نے کہا بات تو بڑی آسان ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا پہلے حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جب حضور بیت المقدس میں ہے، حضرت موسیٰ بھی وہاں سے بیت المقدس میں نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پہلے وہاں پڑھی ہے اب یہاں پڑھی ہے۔ امام بہقی نے حیات الانبیاء میں لکھا ہے ایک ہی وقت میں دو جگہ نمازیں نہیں ہے، پہلے وقت میں نماز اپنی قبر میں ہے، اس کے بعد نماز بیت المقدس میں ہے، ایک وقت میں دو جگہ۔ یہ اشکال والی بات ہے، لیکن دو وقت میں دو جگہ یہ اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آگئی؟ چلو پھر سوال سمجھے۔ ہمارا عقیدہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا او جی نظریہ تو آپ کا یہ ہے انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، ادھر آپ کہتے ہو بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، سوال سمجھنا۔ کہتے ہیں اگر بیت المقدس میں انبیاء تھے تو بتاؤ قبروں میں کون تھے؟ اگر قبروں میں خود نبی تھے تو بتاؤ بیت المقدس میں کون تھے؟ میں نے کہا جو قبروں میں وہی بیت المقدس میں تھے۔ کہتا ہے بیت المقدس میں بھی ہیں قبروں میں بھی ہیں، یہ بات کیسے ہے؟ میں نے کہا بات یوں نہیں ہے، جس نے سوال کیا وہ اٹک کر رہنے والا تھا، مجھ سے ٹیلی فون پہ پوچھا۔ میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ مجھے کہتے اٹک میں۔ میں نے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ کہتے راول پنڈی۔ میں نے کہا سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ مجھے کہتے جی سچ ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ مجھے کہتے سچ ہے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے۔ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جب رہتا اٹک میں ہے تو پنڈی میں کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی رہتا اٹک میں ہو، پنڈی پڑھنے کے لیے آتا ہو۔ میں نے کہا وہ رہتے قبروں میں ہیں، بیت المقدس حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اب اگر آپ حضرات رائے گنج میں پھر رہے ہوں، سرگودے والوں سے پوچھو بھائی تو کہاں رہتا ہے، وہ کیا کہے گا رائے گنج؟ بولو کیا کہاں رہتا ہے؟ اور اسے کو تو جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میں سرگودے رہتا ہوں، پھر تو رائے گنج رہے۔ وہ کہے گا نہیں میں رہتا سرگودا ہوں، یہاں اجتماع کے لیے آیا ہوں۔ انبیاء رہتے قبروں میں ہیں، وہ حضور کے پیچھے نماز کے لیے گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں، توجہ، انبیاء قبروں میں زندہ۔ ہمارا نظریہ ہے
انبیاء کو قبروں میں رزق بھی ملتا ہے، انبیاء کو قبروں میں رزق بھی، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا اگر نماز پڑھتے ہیں تو وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا صحابہ نے غسل کرایا تھا، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا وضو کا کرنا تو ثابت، ٹوٹنا تو بتا دے، کرنا ہم بتاتے ہیں۔ جب وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے تو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہو جی انبیاء کو قبر میں رزق ملتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ قضائے حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تبلیغ والے بد دعائیں نہیں دیتے، خدا تجھے ہدایت دے، جنت میں جگہ دے، تو جنت میں کھائے اور پیے گا۔ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پیشاب کے لیے جہنم میں جائے گا؟ مجھے کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کہاں جائے گا؟ کہتے جنت میں پیشاب کی حاجت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے وہاں نہیں ہے، انہیں یہاں نہیں ہے، تیری وہ جنت ان کی یہ جنت۔ ختم نبوت، علماء دیوبند، سر وقف سر بلند، غیرت مند، ہم نے کہا حیات الانبیاء، ہم نے کہا تجھے وہاں نہیں ہے، انہیں یہاں نہیں ہے، تیری وہ جنت ان کی یہ جنت۔ ایسے ہے یا نہیں؟ توجہ۔ مجھے کہتے ہیں یہ جنت؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہو جی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا دلیل لا۔ کہتے ہیں بخاری میں روایت ہے حضور تشریف لائے مدینہ منورہ، ادھر دیکھیں مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ جگہ کھودی مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، اندر سے مشرک کی ہڈی نکل آئی۔ اگر یہ جنت ہوتی تو جنت میں مشرک کی ہڈیاں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میں جواب دینے لگا ہوں، حضرت آدم کو پیدا کیا، خدا نے کہا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ میں نے کہا سب نے کیا الا ابلیسا، ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا۔ میں نے کہا ابلیس کہاں تھا؟ کہتے جنت میں۔ میں نے کہا تو کہتے مشرک کی ہڈی جنت میں کیسے؟ مجھے بتا ابلیس جیسا کافر جنت میں کیسے ہوگا؟ جی قرآن آگے بڑھے۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ کہتے قرآن میں اخرج، خدا نے نکال دیا۔ میں نے کہا بخاری آگے بڑھے، اس میں نبشت، ان کی ہڈیوں کو نکال دیا۔ ابلیس وہاں تھا، خدا نے نکالا، مشرک کی ہڈی یہاں تھی، مصطفیٰ نے نکالا۔ یہ بھی جنت اور وہ بھی جنت۔ ترجمان علماء دیوبند مولانا الیاس گھمر سے، سر وقف سر بلند، غیرت مند غیرت مند، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ آپ محسوس نہ فرمایا کریں، المیہ ہمارا یہ ہے ہم نے عوام میں عقائد کو بیان کیا نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں عقیدہ بتا رہا ہوں، میں نے مخالف پہ تنقید کی ہے؟ میں نے کوئی فتویٰ دیا؟ میں اپنا عقیدہ بھی نہ بیان کروں۔ مسجد میری ہے اور میری مسجد میں سننے والا بھی میرا ہے۔ کہا مولانا صاحب مسجد بھی آپ کی، سامعین بھی آپ کے، ہم آپ کے، آپ ہمارے، ہمارا عقیدہ ہماری مسجد میں ہمیں نہ بتانا۔ اچھا پھر کہاں بتائیں؟ آپ مجھے یہ تو کہہ سکتے ہیں تنقید نہ کریں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں گندی زبان استعمال نہ کریں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں فتوے نہ لگائیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا گالیاں نہ دیں، سب مجھے آپ بات سمجھائیں۔ نہ میں گالیاں دیتا ہوں، نہ میں فتویٰ دیتا ہوں، نہ میں تنقید کرتا ہوں، نہ میں کسی کو برا بھلا کہتا ہوں۔ اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ میں نے یہ حدیث مبارک پڑھی تھی، اسی پر میں بات سمجھانا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معراج کی رات میں گزرا، حضرت موسیٰ کی قبر سے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز۔ میں اس پہ سوال کر کے جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ میں سوال صاف کرتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی تنگ نہ کرے۔ ایک آدمی کہنے لگا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک نے دیکھا، یہ حضرت رسول اللہ کا معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ بولو۔ میں نے کہا دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا، ایک ہے حضور کا مٹی سے دیکھ لینا۔ یہ دیکھنا معجزہ تھا، ان کا نماز پڑھنا تو معجزہ نہیں تھا۔
نماز پڑھ رہے تھے لیکن ہم نہیں دیکھ سکے، حضور نے دیکھا۔ یہ دیکھنا معجزہ ہے، نماز پڑھنا معجزہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کا دیکھ لینا معجزہ ہے، ان کا نماز پڑھنا معجزہ نہیں ہے۔ میں نے بات ختم کی، بس صرف ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ہم اہل و سنت کی بات کرتے ہیں اور بدعات سے امت کو بچاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خلاف سنت، توجہ رکھنا، اگر کوئی انسان خلاف سنت کام کرے، ثواب سمجھ کے کرے تو بدعت، ثواب سمجھ کے نہ کرے تو رسم۔ مسئلہ سمجھنا ہے، کوئی آدمی خلاف سنت کام کرے، ثواب سمجھ کے کرے تو بدعت، ثواب سمجھ کے نہ کرے تو پھر بدعت بھی غلط، رسم بھی بدعت۔ فرق کیا ہے؟ رسم پہ گناہ کم ہے اور بدعت پہ گناہ زیادہ ہے۔ ہمارے بر صغیر میں ایک رسم یا بدعت چلی ہے کہ لوگ 22 رجب کو کنڈے پیش کرتے ہیں، حلوہ پوڑی پکا کے کھاتے ہیں۔ یہ 22 رجب کے کنڈے اگر ثواب سمجھ کے کیا تو بدعت، اگر ثواب سمجھے بغیر کیا تو رسم۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ثواب سمجھے نہ سمجھے ایک بہت بڑا جرم اور بنتا ہے۔ وہ جرم یہ ہے کہ لوگ ان کنڈوں کو حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے کہتے ہیں، جبکہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے رمضان سن 80 ہجری یا 83 ہجری میں اور وفات پائی ہے شوال 148 ہجری میں، اور کنڈے منائے جا رہے ہیں 22 رجب کو۔ نہ امام جعفر صادق کی پیدائش ہے، نہ یہ ان کی وفات کا دن اور رات ہے۔ ان کی پیدائش رمضان 80 یا 83 ہجری میں اور ان کی وفات شوال 148 ہجری میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے برادر نسبتی بھی ہیں اور فاتح شام بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، نبوت کے مایہ ناز صحابی بھی ہیں، پیغمبر کے بعد میں صحابہ والوں میں یہ خلیفہ بھی ہیں۔ امیر معاویہ کی وفات 22 رجب سن 60 ہجری کو ہوئی ہے۔ ہمارے بر صغیر کی ریاست رامپور میں، ایک ریاست رامپور میں 106 عیسوی میں یہ بدعت، یہ گناہ شروع ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات پہ دشمنان صحابہ نے رات کو چھپ چھپ کے یہ کنڈے پکا کے جشن منایا۔ پہلے چھپ کے کھائے جاتے تھے کہ سنیوں کو پتہ چل گیا یہ ہمارے خلاف لڑنے پہ اتر آئیں گے۔ جب سنی شریک ہو گیا اب چھپ کے نہیں، اب کھلائے جاتے ہیں دکھا کے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ 22 رجب امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب کو کنڈے ثواب سمجھ کے کیے تو بدعت، بغیر ثواب کے کیے تو رسم۔ لیکن ان دونوں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے، اس گناہ کو سمجھے یہ منائے اس نے جو حضرت معاویہ کا دشمن تھا۔ اگر سنی نے یہ منا لیے ثواب سمجھ کر نہ بھی کھائے ویسے بھی کھا لیے تو یہ مشابہت ان سے ہوگی جو صحابہ کے دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے گناہ سمجھے تب بھی نہ کھائیں، رسم سمجھے تب بھی نہ کھائیں، خود بھی بچیں امت کو بھی بچائیں۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی بھیج دے اس کو کھانے کا جرم نہ کرے، کسی جانور کے سامنے پھینک دے، کسی باہر اس کو رکھ دے۔ صحابہ کی مذمت میں آنے والا کھانا اہل و سنت کی غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں اہل و سنت ہی بنائے، بدعات اور رسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔